بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ جہاں کہیں بھی لوگ پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروگرام کے ذریعے رہتے ہیں، پاکستان ہے، پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹری میں، عرب امارات میں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام استخارہ جو کہ ہر روز آپ لوگ براہ راست اس وقت دیکھتے ہیں اپنے میزبان کے ساتھ، اور یقیناً ہماری آپ لوگوں سے جو ملاقات ہوتی ہے، ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ علماء کرام جو کہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے ہماری گفتگو رہتی ہے، اور آپ لوگوں کی لائیو کالز، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی شیئر کیے جاتے ہیں، اور ان کی رہنمائی جواب کی صورت میں بھی یقیناً آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ اپنے اس محبتوں کے سفر کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے، اور آج کے پروگرام میں گفتگو کے لیے اور آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ آج کے پروگرام کا حصہ ہیں، آپ زیارت کرتے رہتے ہیں کوہ نور ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ، ان کی گاہے بگاہے آج ایک مرتبہ پھر ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے۔ حضرت علامہ مولانا قبلہ عبداللہ ثاقب مصطفی صاحب، آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں آپ قبلہ؟ الحمدللہ، طبیعت شاد ہے؟ جی الحمدللہ، جزاک آپ اللہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ اللہ کی ذات کا بے پایہ شکر ہے، اور یقیناً اس کے شکر میں ہی انسان زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے، اور گزارنے چاہیے، اور جب گزارے گا تو انشاءاللہ کامیابی و کامرانی اسی کا مقدر ہوگی۔ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہیں۔ استخارے کے اعتبار سے تو آپ کی کالز اور سوالات ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو یقیناً یہ جو ایام چل رہے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں، تاجدار کربلا پروردہ آغوش رسالت حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی اور پورے خانوادے کی ان عظیم قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ہم اپنا مقدر بھی سنوارنے کی ایک ادنا سی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے لیے بھی ہم جو ہے وہ عبادات کا سامان ہوتا ہے، اور یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر روز اہل بیت کی محبت کے حوالے سے، آقا کریم کے آل کی محبت کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے کسی نہ کسی ایک پہلو کی جانب ہم جو ہے وہ توجہ دلائیں۔ تو انشاءاللہ آج بھی ہم اسی اعتبار سے اپنے آج کے پروگرام میں بھی گفتگو کریں گے۔ بالخصوص ویسے تو انشاءاللہ موضوعات مختلف ہوتے ہیں اور پورا سال ہی ذکر ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ ایام ہیں خاص، تو انشاءاللہ 10 دن تک ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہر روز اس وقت میں پروگرام جب آپ دیکھیں اور آپ سنیں تو انشاءاللہ تاجدار کربلا کی بارگاہ میں، آقا کریم کی آل کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج ہم لوگ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ علامہ قبلہ عبداللہ ثاقب صاحب سے میں گزارش کروں گا اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے گا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا سے۔ بسم اللہ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ قبلہ ابو بکر سلطانی بھائی، آپ نے اس اہم عنوان پہ اور ان مبارک ایام میں مجھے موقع دیا کہ میں اس اہم اور خوبصورت عنوان پہ کچھ بات کر سکوں۔ آپ نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، قرآن مجید برہان رشید کی، یہ آیہ مبارکہ یقیناً ہر بندہ مومن کو یاد ہے، اگر آیت عربی عبارت میں نہ صحیح لیکن اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم جو ہے وہ یقیناً امت مسلمہ کا ہر فرد جانتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنی عظمت اور اتنی رفعت عطا فرمائی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے ایک وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے کلام کیا، اور ورفع بعضهم درجات، اور ایک وہ ہے جس کے درجوں کو اللہ نے سب سے بلند فرمایا ہے۔ یہاں مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ جن کے درجوں کو سب سے بلند فرمایا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔
قبلہ یہاں یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی رفعت عطا فرمائی ہے کہ آپ کے ساتھ جس کی نسبت ہوتی چلی گئی اللہ نے اس کو بھی رفعتوں کی بلندیاں جو ہیں وہ عطا فرما دی. سبحان اللہ. مثال کے طور پر ہم اپنی بات کرتے ہیں، گناہگار امت ہیں، اس وقت جو ہمارے زوال کے اسباب ہیں ان میں بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اعمال کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں. واقعی عبادات کے معاملے میں ہمارے اندر بڑی سستی اور غفلت پائی جاتی ہے. لیکن قرآن مجید برہان رشید صرف نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عظیم نسبت کی وجہ سے فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. یہ جو بہترین امت کا ٹائٹل ملا ہے، یہ جو خطاب ملا ہے، یہ جو ایک ہمارے امتی ہونے کے ماتھے پہ ایک جھومر سجا ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں اور ہمیں امت ہونے کا شرف حاصل ہے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب ہم امتی ہونے کا شرف پاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ. پھر جن گلیوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدمین شریفین چومنے کا اعزاز ملا، قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ یہ گلیاں، یہ شہر، یہ جگہیں یہ عام نہیں رہی محبوب، میں ان کی قسم یاد کرتا ہوں اس لیے کہ انہوں نے آپ کے تلووں کو چوم لیا ہے. یہ دو باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ اگر امت کا تعلق ہو تو بہترین امت ہے، گلیوں کی نسبت ہو تو رب ان کی قسمیں یاد کرتا ہے، اور جن رگوں میں خون مصطفیٰ گردش کر رہا ہو پھر رب فرماتا ہے کسی شک کی گنجائش نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت آپ کی اولاد کو بدرجہ کمال حاصل ہے کہ آپ کی نسل پاک نہ صرف پاک ہے بلکہ پاک فرمانے والی ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت اپنے سینے میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ اس محبت کی وجہ سے اس کو بھی ستھرا فرما دیتا ہے. خوبصورت گفتگو جاری ہے جی، یہیں سے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں. ہمارے رہیے گا آپ لوگ. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں کے سوالات بھی شامل کیے جاتے ہیں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ سوال کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں، کوئی بھی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں، یا پھر جس طرح موضوع کے اعتبار سے ہماری گفتگو جاری ہے اگر آپ کچھ اس میں بھی ایڈ کرنا چاہیں اپنے جانب سے اہل بیت کے حوالے سے کچھ محبتوں اور عقیدتوں کے پہلو، تو یقیناً آپ لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل علامہ صاحب قبلہ گفتگو فرما رہے تھے اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کی وضاحت آپ فرما رہے تھے، اور جس کی وضاحت قرآن کرتا ہے اور اس انداز میں کرتا ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا علامہ صاحب کہ کوئی گنجائش پروردگار عالم کی جانب سے حکم ہے کہ پھر باقی نہیں رہتی ہے. یہیں سے میں چاہوں گا آپ کنٹینیو کیجئے گا اپنی گفتگو کو مزید. جی بالکل. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل پاک کو قیامت تک ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرنے کا یہ جو اعلان کر دیا. اب اس میں یہ بات ہمارے پیش نظر ہمیشہ رہنی چاہیے کہ خون رسول جو ہے اس کی جو امت کے اوپر عزت اور احترام ہے وہ لازم ہے. قرآن مجید نے اس کو دوسرے مقام پر یوں بیان کیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میری امت، میں نے جو احسان تم پر کیا دین پہنچا کر، اللہ کا پیغام پہنچا کر، اور جتنی تکالیف اور جتنی مشکلات کا میں نے سامنا کیا، ان سب کا میں تم سے کوئی ریوارڈ، کوئی بدل، کوئی اجر نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، لیکن ہاں تمہیں ایک راستہ دکھاتا ہوں. اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میری آل سے مودت رکھنا، میری آل سے ہمیشہ محبت کا دم بھرنا. اسی لیے اہل سنت کے ہاں یہ بڑی واضح بات ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت، ان کا احترام دل میں نہیں تو بندہ مومن ہی نہیں. صاحب ایمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت اپنے دلوں میں
پیدا کر لے۔ اور یہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ انسان گناہوں کا مجسم پیکر ہوتا ہے، بہت سے گناہ، بہت سی انسان کے سے بدعمالیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا مداوع ظاہری طور پر ممکن نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے مداوع کے لیے بھی ہمیں جو راستہ دکھایا ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار سے محبت ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد سے، بچوں سے پیار کرتا ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا آپ سے پیار کرتا ہے، اور آپ کا مقام، آپ کی شان اتنی وراء الورا ہے کہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات دنیا میں اللہ رب العزت کے بعض معاملات جو ہیں وہ قدرت، اپنی کاملہ قدرت کاملہ کا اظہار کرتے ہوئے دکھاتا ہے قانون سے ہٹ کر۔ یعنی ایک اللہ کا قانون ہے جس کو ہم قانون قدرت کہیں گے، اور ایک اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے، اختیار ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہے کر لیتا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی جو قانون تھا اس سے ہٹ کر اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے میرے لیے یہ قاعدہ کلیہ جو دنیا کے لیے ہے اس کو تبدیل کر دیا۔ وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے کہ انسان کی جو نسل ہے وہ بیٹوں سے آگے بڑھا کرتی ہے، اگر بیٹے نہ ہوں تو نسل رک جاتی ہے، خاندان وہیں رک جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے تو وہ لمبی بات ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی شان کے لیے آپ سے بچپن میں بیٹے واپس لے لیے گئے، تو پھر دشمنان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بکواسات شروع کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے۔ کوثر کے بہت سے معانی اور مفاہیم مفسرین کرام نے لکھے ہیں، لیکن ایک معنی جو آج کے موضوع سے ریلیٹ کرتا ہے، مفسرین کرام فرماتے ہیں کوثر سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اولاد کی کثرت عطا فرمائیں گے، اتنی اولاد عطا فرمائیں گے کہ کوئی گلی، کوئی قریہ، کوئی کوچہ، کوئی شہر، کوئی نگر، کوئی ملک آپ کی اولاد کے بغیر نہیں ہوگا، ہر جگہ آپ کی اولاد کے اشخاص موجود رہیں گے۔ اب میدان کربلا کو جب ہم دیکھتے ہیں، خانوادہ رسول جب اپنے خون سے اسلام کے جناب والا باغیچے کو تر کر رہا ہے اور ان کی بنیادوں میں اپنا لہو ڈال کر اسلام کو تناور درخت بنا رہا ہے، اسلام کی اس درخت کی چھاؤں کو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے باقی رکھا جا رہا ہے، حرام حلال کے جو اصول ہیں ان کو واضح اپنے لہو کے ساتھ لکھ دیا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیے ہوئے نصاب کو ہمارے لیے اپنے مبارک لہو سے لکھنے والی ہستیاں جب میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں تو پھر سوچنے والے حیران ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے پورا خانوادہ کربلا میں قربان بھی ہو جائے اور پھر آج ہر نگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے افراد بھی موجود ہوں۔ تو یہی تو کوثر ہے، یہی تو انا اعطیناک الکوثر ہے جو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ اور وہ جو بات میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے قانون کو بدلا، اپنی قدرت کو میرے لیے ظاہر فرمایا ہے۔ بطن میری بیٹی بی بی پاک کا ہوگا، پشت جناب علی پاک کی ہوگی، اور فرمایا جو اولاد پیدا ہوگی وہ مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی۔ پھر جب امام حسن پیدا ہوئے، مولا حسین پیدا ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے وجود کا حصہ قرار دیا۔ اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی سر سے لے کے ناف تک تصویر مصطفیٰ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حسین پاک تصویر مصطفیٰ تھے۔ دونوں کو ملائے تو مصطفیٰ کریم کا وجود سامنے نظر آتا ہے، اور وہ حسین کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، یہ وہی حسن و حسین ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار دیکھنے ہیں تو میرے حسنین کریمین کو دیکھ لو۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی پاکیزگی کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے، جن کے ستھرا ہونے کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے کر دیا
اب جس کو اللہ کی طاقتوں پہ اور اللہ کی الوہیت پہ یقین ہے وہ کم از کم اس بابت کوئی شک نہیں کر سکتا جب اللہ کہہ رہا ہے میں نے پاک کر دیا، اور صرف پاک کیا نہیں، پاک کرنے والا بنا دیا ہے، اور پاک بھی اس طرح کہ ان کے نام لب پہ آتے چلے جاتے ہیں، زبان پہ ان کا ذکر آتا چلا جاتا ہے، انسان کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اس کا دامن دھلتا چلا جاتا ہے، اور وہ یوں اطمینان کی ایک چادر اپنے اوپر تنی ہوئی محسوس کرتا ہے کہ جیسے انسان اپنی ماں کی گود میں سکون محسوس کرتا ہے۔ ان ہستیوں کا یہ ذکر خیر ہے جو آج ہر زبان پہ ہے، ہر مسجد، ہر منبر، ہر محراب، ہر چینل پہ ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ وہ پھول ہیں جو میرے مصطفیٰ کے پھول ہیں، یہ وہ پھول ہیں جو میرے مصطفیٰ کے آنگن میں کھلے ہیں، یہ وہ پھول ہیں جو جنت کے پھول ہیں، اور جن سے مصطفیٰ کریم کو جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کی عملی تصویریں ہیں ہمارے سامنے، وہ جناب حسن ہوں، وہ جناب حسین ہوں، وہ جناب سیدہ بی بی زینب پاک ہوں، یا ان کی نسل پاک۔ میرے امام نے تو بات ہی ختم کر دی، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہمارا یہ ایمان ہے مصطفیٰ کریم کی اولاد ہو اور ان کا ذکر ہو تو پھر انسان پر رب کی رحمتیں برستی ہیں، تو یہ ہمارا ایمان کامل ہے۔ اور یہ اس آیت کا میں نے مفہوم آپ کی خدمت میں صرف عرض کیا ہے، تفصیلات میں جائیں تو کئی پروگرام بھی کم پڑ جائیں گے، کئی نشستیں بھی کم پڑ جائیں گی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ کو یہ اتنے پسند ہے کہ اللہ جن کے دلوں میں ان کی محبت رکھتا ہے ان کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ صاحب قبلہ وضاحت کر رہے تھے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ مختصر سا جو ہے وہ آپ نے اس کو اپنے انداز میں رہتے ہوئے سمیٹا ہے، اور اس ذکر کے لیے، اس گھرانے کے لیے راتیں، یہ لمحات، یہ گھڑیاں، یقیناً یہ سب کم پڑ سکتا ہے، یہ آل محمد کا ذکر ہے۔ علامہ صاحب قبلہ، جس طرح آپ نے آغاز میں بات کی، بارہا ہم سن چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ پیغام کی صورت میں ہے، اور جب کبھی بھی بات کی جائے یقیناً ہماری ڈیوٹی بھی ہے، اور پھر ہمارے لیے بھی کہ ہم اس بارگاہ میں اپنی محبتیں اور عقیدتیں پیش کریں۔ ایک تو یہ بھی ڈیفائن کیجئے گا کہ جو سرکار نے فرمایا محبت اور مودت کا جو ایک فرق ہے، یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا، اور پھر ساتھ میں تھوڑی سی یہ بھی وضاحت کیجئے گا کہ وہ دور رسالت ہو یا پھر آج کا وقت ہو، آج کا دن ہو، یہ گھڑیاں ہوں، یہ لمحات ہوں، آل محمد کی بھی نوکری کرنے والوں کے لیے، ان سے محبت یا مودت کرنے والوں کے لیے جو کٹھن مراحل آتے ہیں زندگی میں، اس کی کیا خاص وجہ ہے، اس پر بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔ بہت اہم سوال ہے۔ محبت جو ہوتی ہے ابوبکر بھائی، انسان جب کسی کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو وہ اپنے وجود کی نفی کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کے خیالوں میں، اس کی یادوں میں الجھا رہتا ہے۔ کوئی بھی ذکر ہو وہ اپنے محبوب کا ذکر وہاں یقیناً چھیڑ دیتا ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار جو ہے وہ اس اپنے محبوب کی باتوں میں، تذکروں میں ہوتا ہے۔ مودت اس سے آگے کی بات ہے۔ مودت اس کو کہتے ہیں کہ جو جس سے مودت ہے اس کے بغیر ایک لمحے کی زندگی کا تصور ہی نہیں، جیسے ہی اس سے دوری ہوئی، اس سے جدائی آئی، آپ کی زندگی ختم ہو گئی۔ یہاں علماء کرام نے بڑی خوبصورت مثال کے ذریعے اس کو واضح کیا، فرماتے ہیں مچھلی کو پانی سے مودت ہے، جب تک مچھلی پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، جب پانی سے جدا کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی زندگی باقی نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے مودت کریں، یعنی ایک سیکنڈ زندگی میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت سے خالی ہو تو موت ہو، زندگی میں یہ لمحہ نہ آئے، اس کو مودت کہتے ہیں، اور یہ تقاضا ہے ہم سے قرآن کا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہمارے لیے۔ جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے چاہنے والوں کے لیے ہر زمانے میں مشکلات، سختیاں، تکالیف یہ کیوں ہوتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا مفہوم میرے ذہن میں سر دست آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جو محبت کا دعویٰ کرے پھر اس کو تیار رہنا چاہیے، فقر اور مصائب اس کی طرف دوڑتے ہیں، اس کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ انسان
کے درجے اللہ بڑھانا چاہتا ہے، انسان کے مقام کو اللہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا، جن سے محبت تھی، جن سے مودت تھی، دنیا کے اندر تکالیف میں کچھ نہ کچھ آپ ان جیسی قربانیاں ان سے کم درجے میں، بہت نیچلے درجے میں دیتے ہیں، لیکن ان قربانیوں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ ان کے سامنے آپ کو سرخرو کر دیتا ہے، آپ کی وہ محبت وہ کامیاب قرار پاتی ہے، آپ کی وہ محبت درجہ قبولیت کو پا لیتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف زبان سے دعوے نہیں کیے بلکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ جب ان پر مشکلات آئیں، جب لوگوں نے تان و تشنیع کے تیر ان پر برسائے، جب لوگوں نے ان پر فتویٰ بازیاں کی، جب لوگوں نے ان کے گرد گھیرے تنگ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہر قربانی دیتے ہوئے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کا وہ اعزاز پایا، اور جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب مولا حسن پاک ہوں، ان کی ان قربانیوں کو، اور پھر سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین محترم، گفتگو ہماری جاری ہے، اور یہ 2-3 چیزیں بہت اہم جو ہم یہ سمجھیں کہ ان کی وضاحت بھی ہو، اور تمام دیکھنے والوں کے، سننے والوں کے، عوام الناس کے جو سوالات ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی گفتگو میں شامل کیا جائے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی رہنمائی اس اعتبار سے ہو سکے۔ ایک بریک لے رہے ہیں یہاں پہ، بریک کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹیں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ استخارہ، اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے سوال جو کہ میں علامہ صاحب قبلہ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں واقعہ کربلا سے جو عظیم جو پہلو نکلتے ہیں، جو ہماری زندگی کو سنوارنے کا موقع ہمیں ملتا ہے، اور کیا ترتیب ہونی چاہیے بندہ مومن کے لیے، اس پر بھی کچھ علامہ صاحب تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی، بہت اہم سوال آپ نے فرمایا کہ اصل میں گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے دین کو مکمل فرما دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، اور اس کی حقانیت اور اس کی سچائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا، اس کی تعلیمات آج بھی اس ترقی کے دور میں بھی نہ پرانی لگتی ہیں اور نہ ہی اس زمانے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق کوئی نہیں۔ یہ جو ایک جاذبیت ہے اسلام کی، یہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے اس دین کی حقانیت اور سچائی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور اس حقانیت اور سچائی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب بچانے کی بات آتی ہے، جب ان کی حفاظت کی بات آتی ہے، جب ان کے لیے قربانی دینے کی بات آتی ہے، تو پھر ہمیں خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے، یہ سیکھنے کے لیے کہ اللہ کی الوہیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت ہو، شان ختم نبوت ہو، آپ کے دین کے مسائل ہوں، اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حلال کردہ حلال اور حرام کردہ حرام کے معاملات ہوں، عبادات کے معاملات ہوں، شرف انسانیت کا معاملہ ہو، اور اسی طرح اللہ رب العزت کی اس بنائی ہوئی کائنات میں اس زمین پر اس کے نائب اور اس کے خلیفہ ہونے کا منصب ہو۔ ان تمام امور کے لیے کیا کرائیٹیریا ہے، اور اگر اس کرائیٹیریا کو کوئی وائلیٹ کرتا ہے تو اس کے لیے کس حد تک بحیثیت ایک بندہ مومن ہمیں جانا چاہیے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ کل بھی تھے، آپ آج بھی ہیں۔ کسی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ، اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی یہ دیکھا ہوگا کہ بڑا خوبصورت ایک جملہ ہے جو کہا جاتا ہے، مختصر سے لفظوں میں بہت بڑی بات کہہ دی جاتی ہے کہ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید تھا، حسین ہے۔ یزید چند دنوں کا حکمران ضرور بنا تھا، لیکن دلوں پہ حکمرانی کل بھی حسین کی تھی، دلوں پہ حکمرانی آج بھی حسین کی ہے۔ جب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزتیں عطا فرمائی تھی کہ آپ
کو ضرورت ہی نہیں تھی دنیا کی کسی منصب کے لیے، آپ کو حاجت ہی کوئی نہیں۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک میں آپ نے پرورش پا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کاندھوں پہ آپ نے سواری کر لی، پشت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ آپ نے سواریاں کر لی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ایک نہیں کئی بار آپ کو نصیب ہو چکا ہے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کو اپنے وجود کا حصہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جب آپ کو جنت کے جوانوں کی سرداری دے دی گئی ہے، جب آپ کو یہ منصب، یہ عزتیں، یہ رفعتیں، یہ شانیں مل چکی ہیں، تو پھر دنیا کے منصب آپ کی نگاہوں کے سامنے ان کی وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ میدان کربلا کے اندر جو مارکا ہے یہ حق و باطل کا مارکا ہے، یہ کسی دنیاوی مقصد کے لیے جنگ نہیں لڑی گئی، یہ کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، یہ اقتدار کا لینا یا اقتدار کا جانا یہ وہ معاملات نہیں تھے۔ ایک طرف حق تھا، ایک طرف باطل تھا، ایک طرف اللہ کا نظام تھا، ایک طرف ابلیس کا نظام تھا، ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے واضح اصول تھے، ایک طرف ان اصولوں کی وائلیشن تھی، ان اصولوں کو پاؤں تلے روندنے کی بات تھی۔ حضرت امام علی مقام حق کا استعارہ بن کے سامنے آتے ہیں، حق کے وہ نمائندے بن کے آتے ہیں کہ جن کے بارے میں خلاق کائنات کا قرآن بولتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ ان کی یہ شانیں ہم نے تورات میں بھی بیان کی، ہم نے انجیل میں بھی بیان کی، ہم نے قرآن میں بھی بیان کی۔ تو عزیزان آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کردار حسین کو دیکھیں، کردار حسین کی روشنی لیتے ہوئے اپنے کرداروں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ عدل قائم کرنے کا نام حسینی سوچ اور حسینی فکر ہے۔ معاشرے سے ناانصافی کو اور معاشرے سے جناب والا یہ جو تقسیم میں ناانصافی ہیں ان کو ختم کرنا یہ جناب حسین پاک کی فکر ہے۔ حق کے لیے کھڑے ہو جانا یہ جناب حسین پاک کی فکر ہے۔ اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونا یہ حسین پاک کی فکر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنی گردنوں کو پیش کر دینا یہ جناب حسین پاک کی فکر ہے۔ آج اگر ہم یزیدی سوچ پہ چل رہے ہوں تو پھر ہم سبیل لگا کے حسینی نہیں بن جائیں گے۔ اگر ہماری فکر جو ہے وہ یزید کی فکر کے تابع ہے تو پھر جناب والا محافل کروا لینے سے، مجالس کروا لینے سے ہم حسینی نہیں بن جائیں گے۔ حسینی بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری سوچ بھی جناب حسین کی سوچ کے تابع ہو جائے، ہمارا عمل جناب حسین پاک کے عمل کے تابع ہو جائے، اور جن مقاصد کے لیے، اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس نماز کو بچانے کے لیے، قرآن کی جناب والا اوتھینٹسٹی کو بچانے کے لیے، اللہ کے حلال اور حرام کو باقی رکھنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے، اور خلافت راشدہ کے سنہری اصولوں کی پامالی کو بچانے کے لیے جناب حسین نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے، اور امت پر یہ ان کا قرض ہے۔ اس قرض کو چکانا ہم سب پر لازم ہے، اور اس کے لیے ہمیں حسینی پرچم تھامنا ہوگا، ہمیں حسینی قافلے میں شامل ہونا پڑے گا، اور اپنے کردار کو جناب حسین پاک کے کردار سے روشنی لیتے ہوئے سنوارنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ہم عدل کے اگر ناانصافی کے خلاف بول نہیں سکتے، ہم ظلم کے خلاف بول نہیں سکتے، تو پھر ہم اپنے آپ کو حسینی نہیں کہہ سکتے۔ جناب حسین پاک کی یہ لازوال قربانی یہ پیغام دے رہی ہے کہ اٹھو اور مظلوموں کے ساتھی بن جاؤ، اٹھو اللہ کے دین کے حمایتی بن جاؤ، اٹھو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے پہرے دار بن جاؤ۔ اگر تم نے یہ کر لیا تو تم حسینی لشکر کی آخری صفوں میں شامل ہو جاؤ گے، تمہیں جگہ نصیب ہو جائے گی، اور جو حسینی لشکر میں شامل ہوگا یقیناً دنیا و آخرت میں سرخروئی اس کا مقدر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو آپ نے علامہ صاحب قبلہ۔ اور حسینی جو ہے وہ لشکر میں جو شامل ہو جائے پھر اسے بھی دنیا جناب حر کے نام سے جانتی ہے، اور یہ مقام و مرتبہ بھی ایسا ہے۔ اور اللہ کریم آپ سب کو بھی ان مقدس مقامات کی بھی زیارت جو ہے وہ عطا فرمائے۔ جب آپ جائیں گے انشاءاللہ تو آپ دیکھیں گے، جب میں لاسٹ ٹائم گیا تو جناب حر کی بارگاہ میں بھی ہماری حاضری ہوئی، اور یقین جانیے کہ وہ کیفیات اور وہ محسوس ہم نے کیا کہ پتہ چلتا ہے کہ جو اہل بیت کی بارگاہ سے عقیدتیں، محبتیں ہیں، جو اس لشکر کو چھوڑ کے جب اس لشکر میں آتا ہے اور حسینی بنتے ہیں، اور پھر آل محمد کی جانب سے جو کرم نوازیاں ہوتی ہیں وہ دنیا دیکھتی ہے۔ تو یقیناً
علامہ صاحب قبلہ نے جس طرح وضاحت کی ہے کہ گلی گلی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ذکر حسین کرنے سے یا ذکر حسین کے ساتھ ساتھ جو ہر سال ہمارے اندر ایک جوش اور ایک جذبہ بڑھتا ہے وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے اندر سے بھی حسینی جو ہے وہ کردار کی جو جھلک ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور وہ تبھی آ سکتی ہے کہ جب ہم صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت، آقا کریم کی آل سے محبت، آقا کریم کے اصحاب سے محبت کریں گے تو یقیناً ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی پختہ ہوگا، مکمل ہوگا انشاءاللہ، اور پھر جو پیغام ہوگا جب آپ کسی تک کوئی اپنی بات پہنچائیں گے انشاءاللہ تو اس بات میں بھی وہ مٹھاس، وہ تبدیلی اور وہ نرم لہجہ، وہ سافٹ کارنر، وہ ساری چیزیں آپ دیکھیے گا کہ شامل ہوں گی انشاءاللہ۔ جب کبھی کسی کے سامنے مد مقابل کوئی ایک ہستی ہو یا کوئی ایک شخصیت کو لے کے ہم آ جاتے ہیں تو یقین جانیے نہ تو ہمارا ایمان ایسا ہے، نہ ہمارا مزاج، نہ ہماری طبیعت، نہ ہمارا کردار، اور نہ ہی یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اسی لیے صرف ماہ محرم ہو تو یہ ساری چیزیں آیا نہیں ہونی چاہیے، زندگی کے ہر جو ہے وہ لمحے تک، اور جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں آقا کریم کی آل سے محبت کا دم ہمیں بھرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اور کوشش انسان کر سکتا ہے، اور کوشش کرنے کے لیے بہت سی چیزیں انسان کو مہیا ہوتی ہیں، اور اپنی جانب سے انسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھتا رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کیجیے گا کہ اس سال یہ جو گھڑیاں، یہ جو لمحات ہمیں پروردگار نے عطا کی ہیں، نہ تو کسی کی دل آزاری ہو سکے ہم سے ان مبارک ایام میں، اور صرف اور صرف ہمیں اس طرف بھی علامہ صاحب تھوڑی سی توجہ دلوائی جائے کہ صرف اس طرف بھی ہمیں نہیں آنا ہے۔ مطلب یہ سارا 10 دن جو ہیں بہت سے ایسے بھی احباب ہیں، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں، ہم نے دیکھا ہے چونکہ جو سجدہ تاجدار کربلا نے کربلا کی اس تپتی صحرا پر کیا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ وقت کوئی بھی ہو، لمحہ کوئی بھی ہو، گھڑی کوئی بھی ہو، اللہ کی بارگاہ سے ہمیں جو ہے وہ جو انعامات کی بارشیں ملتی ہیں وہ صرف اس کی بارگاہ میں جھکنے سے ملتی ہیں۔ اور اسی انداز میں میں چاہوں گا کہ یہ بھی آپ پیغام کی صورت میں ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ کوئی بھی گھڑی، کوئی بھی لمحہ آ جائے لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیں کیسے جھکنا ہے یہ بھی ہمیں حسینیت کا درس دیتا ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے صرف زبان کی حد تک نہیں بلکہ عمل کے ذریعے بھی اللہ رب العزت کی عبادات کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کیا ہے۔ یوں تو ہم گھنٹوں بات کر لیتے ہیں، لیکن گھنٹوں کی بات اور صدیوں کی بات ایک طرف، اور میدان کربلا میں جناب امام پاک کا ایک سجدہ ایک طرف، وہ سجدہ یقیناً لاکھوں کتابوں سے بھاری ہے جو امام وقت نے اس عظیمت کی گھڑی میں کر کے دکھایا ہے، اور نماز اور سجدے کو بچایا ہے، اور نماز اور سجدے کی اہمیت کو ہم پر واضح کیا ہے۔ آج میں جو آپ نے بات کی اسی کو تھوڑا سا آگے کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، اگر آپ امام علی مقام کے فضائل بیان کریں، آپ جناب مولا علی پاک کے فضائل بیان کریں، آپ جناب بی بی پاک کے فضائل بیان کریں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں تو کوئی آپ پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ان دنوں میں ہمیں صرف فضائل کی طرف ہی اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہیے۔ یہ جو اشارہ کیا جناب ابوبکر بھائی نے کہ ہم شخصیات کے تقابل کے قائل نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے جو کسی کو عزت عطا فرمائی ہے وہ اسی کا حصہ ہے۔ ایام محرم میں ہم ذکر اہل بیت کریں گے، ایام محرم میں ہم ذکر امام علی مقام کریں گے، ایام اہل بیت محرم میں ہم ذکر مولا کائنات علی المرتضیٰ کریں گے، حضرت بی بی پاک کا ذکر کریں گے۔ یہ ایام حضرت امام علی مقام کی اس عظیم قربانی کی وجہ سے ہمارے لیے مزید قابل احترام ہو گئے ہیں۔ ویسے تو محرم حرمت کا مہینہ پہلے سے تھا، لیکن اسلام میں بھی یہ حرمت کا مہینہ برقرار رہا، اور پھر اس واقعہ کربلا کے بعد سے محرم کا یہ مہینہ امت مسلمہ کے لیے بہت اہم ہو گیا ہے، بہت دلوں کے قریب ہو گیا ہے۔ یقیناً جب محرم کا چاند نظر آتا ہے تو ہر صاحب ایمان اپنے دل کے اندر ایک دکھ کی کیفیت محسوس کرتا ہے۔ کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس کے دل
میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اور ایام محرم میں وہ برسیں نہ، ان میں نمی نہ آئے ذکر اہل بیت سن کر، ذکر امام علی مقام سن کر، امام علی مقام کی اس بے مثال قربانی کو دیکھ کر، لیکن جو اس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں، زبان سے محبت کے دعوے نہیں بلکہ اپنے کردار سے دکھانا ہے ہم نے کہ ہاں ہم حسینی ہیں۔ حسین پاک کربلا میں اگر سجدہ نہیں چھوڑتے تو ہم لاہور میں اپنے شہر میں اپنی گلی میں اپنے محلے میں رہ کر اگر سجدہ نہ کریں اور 10 محرم والے دن بھی ہم نماز سے دور رہیں، سجدے سے دور رہیں، تو سوچئے پھر کیا حسین پاک ہم سے راضی ہوں گے؟ کیا حسین پاک کی نگاہ کرم ہماری طرف ہوگی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ حسین پاک کی نگاہ کرم آپ پر ہو جائے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن امام پاک جو ہے آپ کو لاکھوں کروڑوں کے اجتماع میں سے کہیں کہ یہ میرا ہے، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے پھر حسین پاک نے جن عظمتوں کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے ان عظمتوں کو آپ بھی سینے سے لگا لیجئے۔ اللہ کے ذکر سے اب عاشورہ کی رات، اب تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، عاشورہ کی رات کیا ہے، کیا بتاتی ہے؟ امام علی مقام کی وہ ساری رات تلاوت قرآن میں گزری ہے، اللہ کے حضور عبادت میں گزری ہے، اور پھر عاشورہ کا دن پورے کا پورا دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت بھی چل رہی ہے، اور عبادت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کو قربان کیا جا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے موتی پیش کیے جا رہے ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، اور عبادت کے ساتھ ساتھ رب کی رضا پہ راضی رہنا بھی سکھایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہمارے آج کے پروگرام میں، اور چونکہ جب بات آقا کریم کی آل کی ہوتی ہے اور مقام کی بات کی جائے، عظمت کی بات کی جائے، بلندیوں کی بات کی جائے، تو یقیناً آل محمد کا ذکر آتا ہے، اور یہ ذکر ایسا ذکر ہے کہ ہم بہت دیر بھی گفتگو کرتے رہیں، وقت کا تقاضا اور وقت کا تعین نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ذکر بہت بڑا ذکر ہے، یہ گھرانہ بہت بڑا گھرانہ ہے، اور اس ذکر سے ہم اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارتے ہیں کہ مالک نے ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ یہ 10 دن خاص انشاءاللہ جو ہیں، ہم بھی ہر روز کسی نہ کسی ایک پہلو کی جانب توجہ دلوائیں گے بھی انشاءاللہ، آپ کی بھی، اور اپنی بھی ڈیوٹی اور اپنی اس بارگاہ میں نوکری سمجھتے ہوئے انشاءاللہ ہم بھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج انشاءاللہ پیش کریں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح معنوں میں مالک کائنات ہمارے دلوں میں آقا کریم کی آل کی محبت، آقا کریم کے اصحاب کی محبت، اولیاء کی محبت جو ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ ہمارے دلوں میں پروردگار پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز محبتوں کا سفر جاری و ساری رہے گا، آپ سے ہماری ملاقات ہوتی رہے گی، علماء مشائخ ہمارے ساتھ ہوا کریں گے انشاءاللہ، اور گفتگو ان خاص ایام میں ہوا کرے گی آل محمد کی بارگاہ میں۔ آخری لمحات میں انشاءاللہ ہم دعا کی جانب بڑھیں گے، علامہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، اور دعا ہوگی تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، جتنے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ جو ہم تک اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں دعا کی صورت میں، سوالات کی صورت میں، وہ بھی انشاءاللہ شامل رہیں گے۔ اگر کوئی یا کسی کا نام ہم نہیں بھی لیتے ہیں تو ایسا ہرگز نہ سمجھیے گا کہ آپ ہماری دعا میں شامل نہیں ہیں، آپ ہر دم ہماری دعا میں شامل رہتے ہیں۔ اجتماعی طور پر سبھی دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، بالخصوص عالم اسلام کے لیے جو ہے دعا کروائی جاتی ہے۔ آخر میں علامہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ زندگی نے ساتھ دیا تو یقیناً آپ سے انشاءاللہ کل پروگرام استخارہ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، ذکر اہل بیت اطہار ہم نے آج کے اس پروگرام میں کیا، جو کمی رہ گئی ہمیں معاف فرما، اس ذکر پاک کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما، ذکر اہل بیت اطہار کا صدقہ تمام فوت شدگان کی کامل مغفرت فرما، تمام امت کے بیماروں کو شفا یاب فرما، جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، الہی جو مشکلات میں ہیں مشکلیں آسان فرما، عالم اسلام کو امن، سلامتی اور خیر نصیب فرما، بالخصوص ہمارے پیارے وطن پاکستان کو امن، استحکام، ترقی نصیب فرما، معیشت کے حالات بہتر فرما۔ الہ العالمین، استخارہ کی پوری ٹیم، محترم ابوبکر سلطانی صاحب اور دیگر تمام ہمارے ٹیکنیشین، ہمارے سٹاف اور ہمارے چینل کے جتنے لوگ اس پروگرام کو کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مولا سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان تمام کو دارین میں اس کی بہترین جزا عطا فرما، اور ایام محرم کو ہمارے ملک کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے باعث امن بنا،
اور اگر کوئی ان ایام میں الہ العالمین شرارت کی نیت رکھتا ہے، الہی اپنے حکمت سے اور اپنی قدرت سے اسے ناکام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیشہ ذکر اہل بیت کرتے اور سننے والا بنا، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے وفا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔